بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق تلبیہ بلند آواز سے پڑھا جائے۔ عن خلاد بن صائب عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتانی جبریل فامرنی ان امر اصحابی ان يرفعوا اصواتهم بالاحلال او التلبیہ۔ رواہ مالک والترمذی وابو داود والنسائی وابن ماجہ والدارمی۔ خلاد ابن صائب تابعی اپنے والد صائب بن خلاد انصاری سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے حکم پہنچایا کہ میں اپنے ساتھیوں کو حکم دوں کہ تلبیہ بلند آواز سے پڑھیں۔ عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم یلبی إلا لبى من عن يمينه وشماله من حجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا۔ رواه الترمذی وابن ماجہ۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا مومن اور مسلم بندہ جب حج یا عمرے کا تلبیہ پکارتا ہے اور کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو اس کے دائیں طرف اور بائیں طرف اللہ کی جو بھی مخلوق ہوتی ہے، ہواں وہ بے جان پتھر درخت یا ڈیلے ہی ہو، وہ بھی اس بندے کے ساتھ لبیک کہتی ہے یہاں تک کہ زمین اس طرف اور اس طرف سے تمام ہو جاتی ہے۔ یہ حقیقت واضح طور پر قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد کرتی ہے، لیکن اس حمد و تسبیح کو انسان نہیں سمجھ سکتے۔ بس اسی طرح سمجھنا چاہیے کہ لبیک کہنے والے صاحب ایمان بندے کے ساتھ اس کے دائیں اور بائیں کی ہر چیز لبیک کہتی ہے، لیکن ہم انسان اس لبیک کو نہیں سن سکتے۔ تلبیہ کے بعد خاص دعا۔ عن عمارت بن خزیمہ بن ثابت عن ابیہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان اذا فرغ من تلبیتہ سأل اللہ رضوانہ والجنت واستعفاہ برحمت من النار۔ عمارت بن خزیمہ بن ثابت انصاری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تلبیہ سے فارغ ہوتے یعنی تلبیہ پڑھ کر محرم ہوتے تو اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا اور جنت کی دعا کرتے تھے اور اس کی رحمت سے دوزخ سے خلاصی اور پناہ مانگتے تھے۔ اس حدیث کی بنا پر علماء نے تلبیہ کے بعد ایسی دعا کو افضل اور مسنون کہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا اور جنت کا سوال کیا جائے اور دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگی جائے۔ ظاہر ہے کہ مومن بندے کی سب سے بڑی حاجت اور اس کا سب سے بڑا مقصد یہی ہو سکتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت نصیب ہو جائے اور اللہ کے غضب اور دوزخ کے عذاب سے اس کو پناہ مل جائے۔ اس لیے اس موقع کی سب سے اہم اور مقدم دعا یہ ہے۔ اس کے بعد اس کے علاوہ بھی جو چاہے دعا کرے اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من غضبک والنار۔ یہ دعا تلبیہ کے بعد پڑھنی چاہیے۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من عذابک والنار۔ یا اللہ ہم آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور آپ کے غضب سے اور جہنم کے عذاب سے پناہ چاہتے ہیں۔ تلبیہ بلند آواز سے پڑھا جائے، احرام کے فوراً بعد تلبیہ پڑھا جائے اور تلبیہ کے ساتھ یہ بھی ہمیں استحضار ہو کہ پورے کائنات کے ہر چیز اس کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من عذابک والنار۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آداب پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، حج کے احکامات کو اچھی طرح سیکھ کر حج کرنے والے بن جائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار حاضر نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وبارک